رمضان
شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن حکیم کی حقانیت، قرآن حکیم کی صداقت، قرآن حکیم کلام اللہ ہے اور اس کی حقانیت میں شک نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں مشرکین مکہ کو اور اس دور کے لوگوں کو کہ جس دور کے لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ کلام کہنا، کلام کو بیان کرنا، پھر کلام کو واضح کرنا ہم سے بڑھ کر کوئی دنیا میں جانتا ہی نہیں۔ اور یہ عرب کے لوگ جنہیں اپنی زبان پر مہارت حاصل تھی تو اتنے قابل لوگ تھے جو اپنی زبان میں اس قدر ماہر تھے کہ ان کے بکریوں کے چوراہے بھی شاعر تھے۔ پڑھے لکھے لوگ تو ایک طرف، ان کے جھونپڑیوں میں رہنے والے دیہاتی لوگ بھی کمال کے شاعر ہو گزرے ہیں۔ یہ لوگ، ان لوگوں کی موجودگی میں ان لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے اس کلام کے متعلق جب عجب طرح کی چیمہ گوئیاں ہوئی مکے میں اور آس پاس کے لوگوں میں، جب وہ کلام اللہ سنتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تو شاعر کہتے، کبھی اللہ کے محبوب علیہ السلام کو کاہن کہتے، اور کئی اقسام کے القابات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا کرتے۔ سورہ ہود میں اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کیا ہے، فرمایا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ۔ ایک اعتراض اور اس اعتراض کی چند شکلیں اللہ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا شاید کہ ایسا ہو جائے کہ جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے اس میں سے کچھ حصہ آپ چھوڑ جائیں، آپ سے رہ جائے، یا یہ ہو کہ ان کی باتوں کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہو جائے۔ اور یہ کہتے کیا ہے کہ کیوں نہیں اس پر کوئی خزانہ آتا، یعنی اگر اللہ کی یہ پیغمبر ہے، اللہ نے ان کو اپنا پیغمبر بنایا ہے، ان کو اپنا رسول بنایا ہے، تو پھر اللہ تو تمام کائنات کے خزانوں کا مالک ہے۔ یہ جو بندہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر بن کے آیا ہوں، میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، خزانوں کا وہ مالک، اس کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کیوں نہیں کھولتا؟ اگر اس کے لیے خزانوں کے منہ نہیں کھلتے اور پھر دوسرا ہمارا اعتراض یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ان باتوں کا جواب انہیں دیا، انما انت نذیر، اے میرے محبوب علیہ السلام یاد رکھیے آپ ان کے لیے خزانوں کے منہ کھولنے نہیں آئے۔ آپ کی حقانیت کی دلیل یہ رہی کہ آپ کے ساتھ آپ زمین پر چلے، پھر آپ کے ساتھ آپ کی دعوت کی تصدیق کے لیے قرآن کلام اللہ ہے، اس کی تصدیق کے لیے آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ ہو، کوئی نوری ہو، آپ کی ذمہ داری یہ رہی، آپ کا فرض یہ ہے انما انت نذیر، آپ در حقیقت اس کائنات والوں کو ڈرانے کے لیے آئے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز کا نگران اور اللہ ہر چیز پر
کو بیان کرنے کے بعد اگلی آیت میں اللہ نے بہت بڑا چیلنج دیا ہے۔ قرآن حکیم کی آیات کے متعلق اس دور کے مشرکوں کے لیے بھی تھا، قیامت تک کے آنے والے قرآن کے مخالفوں کے لیے بھی ہے۔ اب یقولون افترا، کیا تم یہ کہتے ہو کہ اس قرآن کو گھڑ لیا گیا ہے؟ کیا یہ لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں جو قرآن جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم سنتے ہیں، اسے گھڑا گیا ہے، اسے بنایا گیا ہے، یہ کسی شاعر یا کسی قائد کا نجومی کا کلام ہے؟ کہا کوئی مکتوب بعشر سور مثلہ مفتریات، فرمایا کہ اس طرح کرو 114 سورتوں کی بات نہیں، 6000 سے زائد آیات کی بھی بات نہیں۔ کائنات کے مالک نے کہا کہ اس قرآن جیسی 10 صورتیں لے آؤ، تمہیں گھڑنا نہیں آتا، گھڑ لاؤ۔ ایک آیا تھا، اس کا نام مسیلمہ کذاب تھا، نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہے، رحمت کائنات کی ختم نبوت والی ردائے مقدس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ کائنات کے امام نے واضح فرما دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا وہ پیغمبر ہوں جسے اللہ نے سب سے آخر پر بھیجا ہے، میرے بعد قیامت کی دیواروں تک نبوت کے دروازے بند ہیں، میرے بعد قیامت کی دیواروں تک رسالت کے دروازے بند ہیں۔ یہ مسلمان مدینہ منورہ میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کرنے کے لیے، کائنات کے تاجدار سے بات کرنے کے لیے کہ میری بات تو سنیے، میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں، میں آپ سے اپنے حالات کو بیان کرنے آیا ہوں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات کرنا گوارا نہیں کیا، یہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہے، زندگی میں آیا ہے، کہنے لگا اور کچھ نہیں تو اتنا اعلان فرما دیجیے مسلمہ کو نبوت نہیں ملی، نبوت کا کچھ حصہ ملا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان درمیان میں کھڑے ہیں، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کائنات کے امام نے اپنی لاٹھی کو اٹھایا، ہوا میں لہرایا، کہا تم کہتے ہو مجھے یہ اعلان کر دیا جائے نبوت نہیں، نبوت کا کچھ حصہ ملا ہے، یہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، تو میری نبوت میں شریک ہونا چاہتا ہے، میں تو تجھے اس لاٹھی میں بھی شریک نہیں سکتا۔ وہ مسلمہ کا تھا، اس نے بھی ایک کلام بنایا تھا، اب ذرا اس کا کلام سنیے، کہتا الفیل ملفیل وما ادراک ما الفیل، ہاتھی کیا ہے، ہاتھی تم کیا جانو ہاتھی کیا ہے، ذوالفقار طویل، اس کے لمبے لمبے کان ہوتے ہیں، وسم طویل، اس کی دل چھوٹی ہوتی ہے، یہ اس کا کلام ہے۔ اور قرآن حکیم اللہ نے کہا اس قرآن کی سورتوں جیسی 10 صورتیں لے آؤ، اگر تم سمجھتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا یہ کلام آپ نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، آپ نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے، خود نہ بلکہ اپنے ساتھ اپنے حمایتی، اپنے نواب، اپنے مشکل کشا، اپنے حاجت روا، اپنے عقلمندوں کو، اپنے دانشمندوں کو اور کائنات کے تمام اہل زبان کو اکٹھا کر کے لائیے گا اور پھر اس قرآن کا مقابلہ کر کے دکھائیے کہ تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہاں پر اللہ نے سورہ حروف میں 10 سورتوں کا چیلنج دیا۔ اسی قرآن میں اللہ رب العزت نے پہلے بارے میں صرف ایک سورت کا چیلنج دیا ہے، صرف ایک سورت کا چیلنج دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم فی ریب مما نزلنا، اگر تم شک میں ہو اس سے مما نزلنا جو ہم نے نازل کیا علی عبدنا ہمارے بندے پر،
اس لیے ہی اس قرآن میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے کسی ایک صورت جیسی تم صورت لے آؤ، وَادْعُوا اور بلاؤ شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تمہارے وہ حمایت کرنے والے، تمہارے وہ شریک، تمہارے وہ حمایتی، تمہارے وہ مددگار جو اللہ کے علاوہ ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پھر اللہ نے صاحب نے فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، یاد رکھو تم نہیں کر سکتے، اگر تم سے نہیں ہوتا، وَلَن تَفْعَلُوا، یاد رکھو ہوتا نہیں، تم کر ہی نہیں سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، قرآن کے مقابلے میں نہ آئیے گا، اگر قرآن کے مقابلے میں آئے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اللہ جہنم میں ڈال دے گا، جہنم کا اگر اللہ کے ساتھ اور مضبوط بنائے۔ ایک صورت کا چیلنج، یہ بڑی بات ہے، صرف ایک صورت کا چیلنج اللہ نے کیا۔ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی سورۃ الکوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ایک کاغذ پر یا ایک پرچے پر لکھے۔ مکے میں ایک بہت بڑا شاعر تھا، لوگ اس کے پاس اس کے سامنے اپنا کلام پیش کیا کرتے، وہ ان کے کلام کی تصحیح کیا کرتا، اس کے دروازے پر سورۃ الکوثر کو لکھ کے لٹکا دیا۔ اب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، جب جی چاہتا ہے آتا ہے، لوگ اس کی عزت اور اس کا احترام اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ یہ قادر الکلام شاعر ہے، یہ استاد ہے، اور استاد کا لوگ دروازے پر دستک دینا بھی جرم سمجھتے ہیں۔ اس کے دروازے پر اپنا کلام ہر بندہ لکھ کے لٹکا کے چلا جاتا ہے، جب اس کا جی چاہتا ہے تب سے نکلتا ہے، نکلنے کے بعد سارے کا کلام پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد جہاں پر تصحیح کی ضرورت ہوتی ہے کر دیتا ہے، جہاں پہ سمجھتا ہے اضافہ کرتا ہے وہ بھی لکھ لیتا ہے، یہاں پر یہ کر دے، یہاں پر یہ کر دے، یہاں پر یہ کر لے۔ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، جو آپ کے مخالف ہیں، جو آپ کے سامنے آنے والے ہیں، انہیں کو اللہ نے بے نظر بنایا ہے، وہی چڑھ کٹے ہوں گے، انہی کا نام دنیا میں لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ ایک دفعہ پڑھتا ہے، دوسری دفعہ تلاوت کرتا ہے، تیسری دفعہ پڑھتا ہے، ہر دفعہ پڑھتا ہے، ہر بار پڑھنے کے بعد ملا کر اپنا فیصلہ لکھتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی حقانیت اور صداقت ہے، یہ قرآن مجید کلام الہی ہے۔ پڑھنے کے بعد اس نے اپنا فیصلہ ایک تبصرے کی روشنی میں لکھا، کہنے لگا یہ کلام جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں لگتا، اس میں جتنی باتیں ہوئی ہیں ہماری عقل سے اوپر کی باتیں ہیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا، شرط شبہ سے بھی گنجائش سے بھی پاک بنا کے نازل کیا، اور پھر قرآن کسی ایک زمانے کے انسانوں کے لیے نہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، بلکہ پوری کائنات کے انسانوں کے لیے اس قرآن کو اللہ نے ہدایت بنایا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے قیامت کی دیواروں تک جتنے بھی نبی جتنے بھی انسان اس کائنات میں آئیں گے، تمام انسانوں کے لیے
اگر اللہ نے ہدایت کا کوئی مرکز بنایا ہے تو قرآن حکیم بنایا ہے۔ قرآن حکیم ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اب یہ قرآن کریم ہدایت بنتا کس بندے کے لیے؟ ہدایت ہے، قرآن کو اللہ نے ہدایت کہا اور پوری کائنات کے لیے ہدایت کہا۔ تبارک الذی نزل الفرقان، قرآن کا ایک نام الفرقان بھی ہے۔ یہ برکت ہے وہ ذات جس نے قرآن اپنے محبوب کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ کس لیے؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ پوری کائنات کے انسانوں کے لیے ڈرانے والا بنے۔ قرآن آیا ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، جس پر نازل فرمایا اس کے بارے میں فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ ہے اس قرآن کی آیات کو پڑھیں اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے ڈرا دیں، لوگ اس قرآن سے ڈر جائیں۔ اب قرآن ڈرانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اب قرآن کی آیات اثر کن لوگوں پہ کرتی ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے جہاں پر یہ فرمایا ہے کتاب اللہ حکیم، ساتھ ہی اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے اس قرآن سے ہدایت چاہیے، اس قرآن سے رہنمائی چاہیے۔ تو پھر آئیے یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت بنے گا، قرآن تمہارے لیے رہنمائی بنے گا، قرآن تمہیں جنت میں جانے کا راستہ دکھائے گا۔ اس سے پہلے اپنے اندر تقوی کی دولت پیدا کرتے رہے۔ قرآن اثر کرنے والی کتاب ہے، قرآن اثر دکھانے والا کلام ہے۔ اب اس کا اثر حاصل کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ وہ کون سی خاصیتیں اور خوبیاں ہیں جو ہم اپنے اندر پیدا کریں؟ ان کے پیدا کرنے کے بعد قرآن ہمارے دلوں پر اثر انداز ہونا شروع ہوگا۔ آج ہمارے ملک میں ہزاروں کی تعداد میں دینی مدارس، 35 لاکھ کی تعداد میں طلباء بچے وہ ہیں جو مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں ہر مکتبہ فکر کی مسجد ہے۔ 22 کروڑ کی آبادی میں 20 کروڑ انسان مسلمان بستے ہیں۔ ان 20 کروڑ مسلمان گھرانوں میں ایک قرآن کریم کا نسخہ، 20 کروڑ قرآن کریم کے نسخے پڑے ہوئے ہیں۔ اور آج جدید دور ہے، کروڑوں کی تعداد میں لوگ موبائل فون استعمال کرتے ہیں، اور ہو مسلمان رمضان کا مہینہ گزر رہا ہو، پاس موبائل ہو اور اپنے موبائل میں قرآنی ایپ نہ کی ہو، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا زیادہ قرآن عام ہے، ہر گھر میں موجود ہے، ہر بندے کے پاس قرآن موجود ہے، ہر ایک کے پاس قرآن موجود ہے، لیکن دلوں کی کیفیت نہیں بدلتی۔ قرآن تو دلوں پر اثر دکھاتا ہے۔ قرآن شک شبے سے پاک کتاب ہے۔ قرآن پڑھنے والا اس کے دل کو اللہ نرم فرما دیتے ہیں، اس کے دل کے سنگ کو اللہ اتار دیتے ہیں۔ آخر آج وجہ کیا ہے کہ ہر مسجد میں نماز تراویح کی جماعت ہوتی ہے؟ آج وجہ کیا ہے؟ ہر دیہات، ہر قصبے، ہر شہر میں، ہر مسجد میں قیام اللیل ہوتا ہے۔ آئمہ مصلوں میں کھڑے ہو کے قیام اللیل کراتے ہیں، قرآن کی آیات کی تلاوت سناتے ہیں۔ پھر وجہ کیا ہے کہ جو مسجد میں آتے ہیں وہ بھی فرض پڑھ کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن سننے کو نہیں اجازت۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن حکیم کی حقانیت میں شک نہیں ہو سکتا، قرآن حکیم کی صداقت میں شک نہیں ہو سکتا۔ پھر خرابی کہاں پہ ہے کہ 20 کروڑ مسلمان ہیں، قرآن کا نام آئے مر مٹنے پہ بھول جاتے ہیں۔ جب قرآن
کہتے کیا ہیں؟ حضور والا بات آپ کی ٹھیک ہوگی، ہم مانتے ہیں قرآن کی آیات ٹھیک ہے، سچی ہے، لیکن ہمارے بڑے جھوٹے تو مت ہیں۔ اس کی مانی قرآن کی مانی یا بڑوں کی مانی؟ قرآن کی تصدیق کی یا اپنی برادری کی تصدیق کرتے رہے؟ پھر کہتے ہیں قرآن اثر نہیں دکھاتا۔ البدایہ والنہایہ میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، جب ہمارے دلوں میں قرآن محفوظ تھا، جب ہم اس قرآن کے وفادار تھے، جب ہم نے اس قرآن کو سینے سے لگایا ہوا تھا، ہماری کچہریوں میں، ہمارے اقتدار کے بالا خانوں میں جب اس قرآن کے مطابق فیصلے ہوا کرتے تھے، میدان میں اترنے والے سپاہی قرآن کی آیات کو سنا کرتے تھے، ملی نغموں کا دور نہ آیا تھا، ترانوں کا دور نہ تھا، مجاہدین مسلمان سپاہی قرآن کی آیات کو سنا کرتے تھے، قرآن کی آیات کو پڑھا کرتے تھے، رب دلوں کی دنیا کو بدلا بھی کرتا تھا، پتہ بھی عطا کیا کرتا تھا۔ ہرقل اپنے دربار میں بیٹھا ہوا، اپنے درباریوں کو جمع کیے ہوئے رپورٹیں طلب کر رہا ہے، مجھے بتاؤ وہ مسلمانوں کا لشکر ان کے پاس ہے کیا؟ جہاں پہ پوچھتے ہیں فتح ان کا مقدر بن جاتی ہے، لوگ عراقوں کے علاقے ان کے لیے خالی کرتے چلے جا رہے ہیں، جہاں پہ بیٹھتے ہیں فتح کے جھنڈے گاڑ کے اٹھتے ہیں۔ بتانے والوں نے بتایا جناب ہم دیکھ کے آئے ہیں، وہ لوگ ہیں کہ دنوں کو گھوڑوں پر سیدھے کس کے گھوڑوں کی پشتوں پہ سوار ہو جاتے ہیں، جب رات کا وقت ہوتا ہے کائنات سو جاتی ہے، آدھی رات کے بعد وہ بیدار ہو جاتے ہیں، مسلح پہ سوار ہو جاتے ہیں، اپنے رب کے کلام کی تلاوت کیا کر رہے ہیں۔ اس کے دربار میں بیٹھے ہوئے بڑے لکھے لوگوں نے کہا، تاریخ سے واقفیت رکھنے والوں نے کہا، تورات انجیل کے علماء نے کہا، سنو یہ لوگ تم تو انسان ہو، پہاڑوں پر چڑھائی کرتے، اللہ کی لوگ پہاڑوں میں بھی رستے آتا فرماتے ہیں۔ قرآن پڑھتے تھے، قرآن اثر کیا کرتا تھا۔ آج قرآن اثر انداز کیوں نہیں ہوتا؟ سب سے پہلی بات ہم نے کبھی قرآن حکیم کو ویسے سننا چاہا ہی نہیں جیسے اللہ سنانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کو سننے کا ہدف بیان کیا ہے۔ جب تک یہ پتہ ہی نہ ہوگا کہ قرآن سننا کیسے ہے، قرآن کو پڑھنا کیسے ہے، تب تک اس کی قدر معلوم نہ ہوگی، تب تک قرآن کی آیات ہمارے دلوں پر اثر نہیں کریں گی، اور اس وقت تک ہمارے گھروں کے، ہماری پنچایتوں کے، ہماری عدالتوں کے، ہمارے ملکوں کے نظام کبھی بھی قرآن مجید کے مطابق نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے بالکل واضح بات فرمائی ہے۔ 26ویں پارے میں سورہ کاف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکر، سب سے پہلی بات ان فی ذلک لذکر، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھائیے، اس قرآن میں جو بیان ہو رہا ہے وہ نصیحت ہے۔ تو اس قرآن میں بیان ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ نصیحت ہے، وہ ذکر ہے۔ اور ذکر کیسا ذکر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قرآن دلوں پر اپنا اثر دکھاتا ہے، دلوں کے زنگ اللہ اتار دیا کرتے ہیں۔ کہا دل زنگ آلود ہوتے ہیں، جیسے لوہا زنگ آلود ہوتا ہے، لوہے کو کھوتے ہو، ریت مال استعمال کرتے ہو، اس کو بھٹیوں میں ڈالتے ہو، اس کا زنگ نکالتے ہو، دل کی دنیا زنگ آلود ہو جائے، دل کی تختی میں زنگ جم جائے، فرمایا دل کی تختی سے زنگ اتارنے کے لیے کثرت سے قرآن کی تلاوت کے لیے کیا کرو، اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ اور جب دلوں سے زنگ اترا کرتے ہیں، دلوں کے اترتے زنگ آنسوؤں کی روانی سے محسوس ہوا کرتے ہیں،
نہ ذکر۔ قرآن کیا ہے؟ ذکر۔ قرآن کیا ہے؟ نصیحت۔ اور مومن وہ ہے جب قرآن پڑھا جائے دل ڈر جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب اس کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور پھر یہ لوگ اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کیا کرتے ہیں۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے، آج رمضان کے کتنے روز گزر چکے، ایمانداری سے سوچئے وہ کون سی رات تھی کہ جس رات ہم اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، قیام اللیل میں کھڑے ہوئے تھے، ہم نے قرآن کی تلاوت کی تھی اور قرآن کی آیات نے ہمارے دلوں پر ضرب لگائی تھی، قرآن کی آیات کی تلاوت کی تھی، قرآن کی آیات ہمارے دماغ پہ ہتھوڑے کی طرح برسی تھی، اور پھر ہمارے دماغ میں خیال پیدا ہوا تھا میں بڑا گناہگار ہوں، بڑا فاسق ہوں، بڑا فاجر ہوں، بڑا نافرمان ہوں، رب کا بڑا نافرمان ہوں۔ جب خیالات پیدا ہوئے ہوں، ہم نے اس لمحے اپنے اللہ سے معافی طلب کی ہو۔ کوئی ایسے رات میں بندہ دکھائے اسے، کوئی سوچے تو صحیح۔ اللہ نے کہا قرآن وہ کتاب ہے، مومن تلاوت کرتا ہے، مومن پہ تلاوت ہوتی ہے، مومن پڑھتا ہے۔ مومن کے پڑھنے کا انداز یہ ہے، یہ قرآن حکیم کی جیسے جیسے تلاوت کرتا چلا جاتا ہے، اس کے دل کو اللہ زنگ سے پاک کرتے چلے جاتے ہیں، دل کی سختی کو نرمی میں ڈھالتے چلے جاتے ہیں، اور جیسے جیسے دل نرم ہوئے جاتے ہیں، ویسے ویسے آنکھوں کے سمندر سے پانی بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب آنکھوں سے پانی ٹپکنا قرآن کی آیات کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، پھر اللہ جہنم کو ٹھنڈا فرما کے جنت میں تبدیل کر دیا۔ کوئی ہے ہم میں سے؟ ہم نے راتیں بھی ضائع کرتے، ہم نے رات کے دن بھی ضائع کرتے۔ اللہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، رب کی کتاب سچی ہے۔ خامی ہے تو ہمارے اندر ہے، اگر کمزوری ہے تو ہمارے اندر ہے۔ ہم نے قرآن کو ویسے سننے، ویسے پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی جیسے عرش والے نے کہا۔ قرآن پڑھنا چاہتے ہو، قرآن کی تاثیر اپنے آپ پہ محسوس کرنا چاہتے ہو، سب سے پہلے اپنے دماغ میں یہ سوچ بنا کے آؤ میں قرآن پڑھنے جا رہا ہوں، قرآن میری طرف رب کی طرف سے نصیحت بن گیا ہے۔ اور ہم قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ کس لیے پڑھتے ہیں؟ مدد بخشوانے کے لیے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، آج کل یہ پچھلے دنوں میں ہمارے ملک میں پرائیویٹ کالجوں میں کلچرل ڈے اور کلچرل میلے کیے گئے، اور جن کا افتتاح تلاوت قرآن سے ہوا۔ تلاوت قرآن کے بعد پھر گانے بھی ہوئے، لڑکوں اور لڑکیوں کے اکٹھے ناچ اور گانے بھی ہوتے رہے۔ پھر کہا یہ جاتا ہے جناب پاکستان کی عدالتیں پوری دنیا کے نظام انصاف میں 130ویں نمبر پر ہے۔ میں کہتا ہوں جس ملک میں کتاب انصاف قرآن حکیم کے ساتھ سلوک یہ ہوتا ہو کہ قرآن میں لکھے ہوئے فیصلوں پر عمل نہیں کرنا، جھوٹے کو سچا کرنے کے لیے قرآن میں حرف دینا ہے۔ ہم نے تو مسئلے اس لیے بنائی، ہم نے قرآن گھر میں رکھے اس لیے ہے 5 وقت کی نماز پڑھو، تالا لگا کے گھر کو چلے جاؤ، سر پہ پڑھے پنچایت نہ پڑھے، اب قرآن کے اوپر حلف دو، مسجد میں جا کے حلف دو، ہم مان لیں گے۔ یہ کون سا طریقہ انسان کا؟ کون سا طریقہ نہیں کہ قرآن پر حلف دو؟ قرآن حلف دینے کے لیے آیا ہے؟ قرآن آیا تھا، اس قرآن کو پڑھو، اس قرآن کی آیات پہ غور و فکر کرو۔ قرآن آیا تھا اس لیے کہ اپنی زندگیوں میں اس قرآن کو شامل کرو اور اپنی زندگیوں کو اس قرآن کے مطابق ڈھالتے چلے جاؤ۔ عرش والا دنیا میں بھی عزت ادا کرے گا، آخرت میں بھی عزت ادا کرے گا۔
اور ہم نے اور بات عزت کی آئی ہے تو وہ مسکرا دو. قیامت کا دن ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا قرآن کے ساتھ سلوک یہ ہے. کئی حافظ بھی میری اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں قرآن مجید کے. اللہ تعالیٰ نے حفاظ کو قرآن پر عمل کی توفیق عطا کرے. سلوک پتہ کیا ہے قرآن کے ساتھ؟ بچے کو حفظ کروایا, حفظ کے آمین ہو گئی, 200 کا حصہ کو دے دیے, تو ساتھ جتنا اللہ نے توفیق دی اتنے پیسے دے دیے, مٹھائی کھلا دی, جناب بلے بلے ہو گئی. بچے نے قرآن حفظ کیا, جناب ہماری تو قسمت کھل گئی. کیا قرآن حفظ کرنے کا بھی تھا؟ قرآن کو صرف حفظ کر لینا نام کے ساتھ حافظ کا ٹائٹل لگوا لینا ہی کافی تھا. قرآن تقاضا یہ کرتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. قرآن اللہ نے آسان کیا ہے. اللہ جی قرآن آپ نے آسان کیا ہے. مسلمانوں قرآن اللہ نے آسان کر رہا ہے. یقین ہے نا قرآن اللہ نے آسان کر رہا ہے. کیوں نہیں ہے نا یقین قرآن اللہ نے آسان کر رہا ہے. بولتے نہیں آسان ہے. پھر خود ہی اپنا تجزیہ کیجئے گا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اب تک ان 6-7 دنوں میں 7 آیات بھی اکیلے بیٹھ کے قرآن مجید کی آیات پڑھی ہو, ان کا ترجمہ پڑھا ہو, ان پر غور و فکر کیا ہو, کیونکہ قرآن تو آسان ہے. کون ہے جس نے قرآن کی آیات پہ تدبر کیا ہو؟ اللہ نے کہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. ہم نے قرآن نازل فرمایا ہے, قرآن کی آیات بینات پہ غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ہم نے قرآن پر غور و فکر کیا؟ روزانہ فجر کے بعد میرا سوکار کو جزائے خیر عطا فرمائے. جن لوگوں نے درس قرآن کی اس مجلس کو جاری رکھنے میں اس کو ناکام میں مدد کی ہے. رشک آتا ہے ان بزرگوں کی قسمت پہ, رشک آتا ہے ان بزرگوں کے مقدر پہ جو اس گناہگار کے سامنے قرآن کو اٹھا کے اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا درس کرنا ہے. اور ہمارے پاس نوجوانوں کے پاس اللہ کے بدل سے ٹائم بھی نہیں. ابھی نماز جمعہ ہوگی, میں اپنا مشاہدہ بیان کرتا ہوں. یہی سب اور پچھلی سب یارو یہ دل کا درد ہے جو آپ سے بیان کر رہا ہوں. آپ سے بیان نہیں کروں گا تو عیسائیوں سے جا کے کروں گا, عیسائیوں سے کروں گا, کالونی میں جا کے کسی ہندو خاندان کے سامنے یہ باتیں کروں گا. ہماری حالت یہ ہے, ہم قرآن کے نام لیوا ہے, ہم محمد کے سچے قرآن کے نام لیوا ہے, لیکن ہماری اپنی حالت یہ ہے یہاں سے مولوی صاحب پورے جمعے کا خطبہ دیتے ہیں قرآن کی عظمت پہ, حدیث کی عظمت پہ اور سنت کی عظمت پہ. مولوی صاحب سلام پھیرتا ہے, ہاتھ اٹھاتا ہے, ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے, دعا کر کے منہ پہ پھیرتا ہے. آدھی سے زیادہ مسجد میں بیٹھے ہوئے نمازیوں کو اپنے کام بڑے ضروری ہوتے 4 سنتیں مسجد میں پڑھنے کی نصیب ہی نہیں ہوتی. بھائی ناکامی متاع کاروان آتا رہا, کاروان کے دن سے احساس سے زیادہ آتا رہا. قرآن کی تاثیر کی بات ہے, قرآن کے اثر انداز ہونے کی بات اور قرآن کی حقانیت اور صداقت کی بات. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کے ایک قبیلے کا ایک بندہ آیا, پڑھا لکھا تھا, مسلمان ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی لکھنے پر اسے معمول کر دیا کہ تمہارا کام یہ ہے جو وحی نازل ہوتی ہے وہ تم نے لکھنی. لکھتا رہا, سورۃ البقرہ, سورۃ آل عمران لکھی. لکھنے کے بعد وہ آرات لے جاتا ہے, مرتد ہو جاتا ہے, اسلام کو چھوڑ بیٹھتا ہے, اپنی قوم میں اپنے قبیلے میں جا کے اعلان کرتا ہے لوگوں سنو, تم محمد رسول اللہ کی بات کرتے ہو, میں اس کے پاس سے آیا ہوں. اسے پر لفظ بھی لکھنا نہیں آتا, وہ جو کچھ بیان کرتا تھا مجھ سے بھی پوچھ کے بیان کرتا تھا. یقین نہ آئے یہ میرے ہاتھ میں لکھا ہوا صحیفہ دیکھ سکتے ہو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم
آپ نے کبھی کسی کے بارے میں زبان سے بد دعا نہیں کی. یہ تو ہے اس روز بد دعا نہ کی تھی اس روز طائف والوں نے اسے پتھر مارا. اس روز بھی کہا تھا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے. فإنهم لا يعلمون، ان کو معلوم نہیں میری قدر کیا ہے. مجھ پر نازل ہونے والا کلام قرآن حکیم کی صداقت اللہ واضح کرے گا. اور تازے ایسے ہوئی مر گیا یہ بندہ، مرنے کے بعد اسے زمین میں دفن کیا جاتا ہے. اپنی رسومات کے مطابق جو کرنا تھا کیا، عیسائیوں نے دفن کیا، واپس چلے گئے. دوسرے روز کسی کا قبرستان سے گزر ہوا تو دیکھا اس کی میں باہر ہو گیا. بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا. اپنے قبیلے میں جا کے بات کو بیان کرتا ہے جس کو کل دفن کر کے آئے تھے اس کی میت قبر کے باہر پڑی تھی. پھر دفن کیا. پھر وہی بات تیسرے دن قبر پر پہلے بٹھا کہ یہ مسلمان اپنے نبی کی بات کو سچا کرنے کے لیے، اپنے محبوب کی بات کو ثابت کرنے کے لیے اس کی میت کو نکال کے قبر کے باہر رکھ دیتے تھے. اب ہم قبر پر بیٹھیں گے اور دیکھیں گے کون اسے نکال جاتا ہے. یہ لوگ قبر کے گرد حالہ بنا کے بیٹھے تھے اور کرے توحید قرآن کی. اللہ اسے دنیا میں عزت عطا فرماتے یہ نہیں ہو سکتا. کرے توحید قرآن کی، قرآن گھر میں رکھ کے قرآن پر غور نہ کرے. قرآن مسجد میں پڑھا ہوا ہو. میں بڑا حیران ہوتا ہوں صبح فجر کی نماز کے بعد جب ہم سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد میرا رخ نمازیوں کی طرف ہو جاتا ہے، میرے سامنے قرآن رکھ دیا جاتا ہے تو کئی لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا جو مولوی پڑھ رہا وہ قرآن ہے. کئی لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا، وہ باہر سے اٹھتے اندر آ کے قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ اللہ کے رب باہر قرآن پڑھنے کی مجلس ہو رہی ہے اور اس مجلس میں بیٹھنا بھی ثواب ہے اور اس مجلس کے لیے سوچنا بھی ثواب ہے. قرآن کو سیکھنے کے لیے چلنا بھی ثواب ہے. اس لیے قرآن پڑھتے ہیں. اس لیے ایک حرف پڑھیں گے اللہ 10 نے کیا کام فرمائے گا. یہودی ایسے ایسا پڑھتے ہو نا. قرآن پڑھنے کی ایک حرف کی 10 نے کیا ہے. قرآن سیکھنے کی نیکیاں تمہارے تصور میں بھی نہیں ہے. اور خوش قسمت ہے وہ لوگ پہلے یا اس کا جو قرآن پڑھنے کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، قرآن سمجھنے کے لیے بیٹھتے ہیں. دنیا کی دولتیں نہیں ملتی لیکن قرآن کی وجہ سے اللہ اس کائنات میں عزت ضرور عطا کرتا ہے. یہ قرآن کی عزت ہے کہ قرآن کا قاری، وہ پردیس سے آنے والا، دور دراز سے چل کے آنے والا میری مسجد کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے. میں برادری والا، میں قبیلے والا، میں علاقے والا، میں کام والا، میں پیسے والا، چاہو حشمت والا، یہ مصلی پہ کسی غریب کا بیٹا کھڑا ہے. فیکٹریوں کے مالک کو عرش والے نے اس کے پیچھے کھڑا کر کے بتا دیا کہ قرآن کی عزت آج بھی ویسے ہی قائم ہے جیسے محمد رسول اللہ کے دور صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی تاثیر، قرآن کی محبت، قرآن سے محبت کیجیے. قرآن کی تاثیر دل پر اثر انداز ہوگی. قرآن پڑھیے، پڑھنے سے زیادہ قرآن کو سیکھیے. اور قرآن سیکھنے کی عمر کا کوئی تعین نہیں کہ جناب ہمارے یہاں ہم کہتے ہیں 8ویں تک بچے تو 2 بار قرآن پڑھاتے ہیں. اچھا جی 2 دفعہ قرآن پڑھا ہے، کیا بچے پڑھا ہے؟ کل کو یہی بچہ اگر ہاتھ میں اپنی ڈگریاں پکڑ کے بینک کی نوکری ڈھونڈتا ہے، بینک کی ملازمت تلاش کرتا ہے، قرآن تو اس نے 3 دفعہ پڑھا تھا تو نوکری کون سی ڈھونڈ رہا ہے؟ بینک کی. تو بینک میں کیا ہوتا ہے؟ بولو مسلمانوں، سود کا کاروبار ہوتا ہے نا. تو قرآن میں کیا لکھا ہے؟ اس کو طوطے کی طرح قرآن میں کہا ہے، اس نے رٹا ہوا ہے، یہ حافظ ہے، قرآن کو پڑھنے والا ہے. اس کی آمین بھی ہوئی تھی، اس کے اساتذہ نے دستار بندی بھی کی تھی.
یہ اعزاز لیے پھرتا ہے میں قرآن کا حافظ ہوں. جب قرآن کا حافظ بن جاتا ہے پھر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں قرآن کا ایک حافظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں بیٹھنے والا جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا پچھلا پہر ہے. آپ کھڑے ہوئے وضو فرمایا بیدار ہوئے مصلی پہ تشریف لائے. عبداللہ ابن عباس آپ کی بائیں جانب کھڑے ہو جاتے ہیں. رسول اللہ نے نماز کی حالت میں عبداللہ کو سر سے پکڑا اپنی دائیں جانب کھڑا کیا. کھڑا کرنے کے بعد نماز پڑھی. نماز مکمل ہوئی. نماز مکمل ہونے کے بعد میرے آقا نے عبداللہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما. اس کا علم عطا فرماتے قرآن کا علم. تو ہم سارے ہاتھ اکٹھے کرو ایک حافظوں کا لحاظ آپ نے اثر کیا. میں کہتا ہوں حافظ ہو گئے ہم قرآن سیکھے. وہ تیسرے دن پنڈ پہ آ گئے. میں کہا بھائی کہہ رہے کہتا قاری صاحب وہ عربی پڑھائی جاتے ہیں. وہ عربی پڑھائی جاتے ہیں. گل وہ عربی پڑھائی جاتے ہیں اسکول میں پڑھاتے ہیں. میں نے کہا قرآن سے تم پڑھو گے اللہ نہ ہاتھ میں دنیا رہنے دے گا نہ دین رہنے دے گا. قرآن سے تم نہ پڑھیے گا. یہ حافظ قرآن ہے عبداللہ ابن عباس ان کا نام ہے. حضرت عمر کا دور خلافت ہے. بعض لوگوں نے اعتراض کیا. آخری بات سنا رہا ہوں بات کو ختم کرتے ہیں. بعض لوگوں نے اعتراض کیا آپ نے اسے اپنی کابینہ کا حصہ بنا لیا ہے. یہ چھوٹا سا بچہ یہ کل کا نوجوان اسے عثمان غنی ذوالنورین اور معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے عظیم لوگوں کے درمیان جگہ دے دیا آپ نے. اسے بڑے بڑے لوگوں میں بٹھانا شروع کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اچھا بھائی قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. سورۃ النصر کا شان نزول بتا رہا کوئی ہے میری اس مجلس میں قرآن کا حافظ جو جاتے ہوئے مجھے یہ بتا کے جائے مولوی بات غلط کی ہے. ہماری بات سنیے ہمیں پتا ہے اس سورت کا شان نزول کیا تھا. قرآن کو صرف حفظ کر لینا ہی سعادت نہیں. اس قرآن کو یاد رکھنا قرآن پر عمل کرنا اور قرآن کو سیکھنا سب سے بڑی سعادت ہے. ہم سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھ رہے ہیں. ہم سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں. گورنمنٹ ہے اس گورنمنٹ کا اللہ کو اس لحاظ سے بھلا فرمائے. ایک دو دن کہتے ہیں پڑھنی ہے چلو جو بھی جڑا بھی ہے اللہ کو ہدایت عطا فرمائے. ایک ساتھ بھی لگے اسی طرح یہ پڑھ دینا. ایک کام جو کئی سالوں سے اٹکا پڑا تھا وہ کام اس گورنمنٹ نے کر دیا کہ اسکولوں کی سطح پہ قرآن مجید کی تعلیم کو لازمی کر دیا. اب میٹرک کے بچے میں 50 نمبر کا پرچہ صرف ترجمے کا ہوا کرے گا. 50 نمبر کا 9ویں جماعت میں 50 نمبر کا 10ویں جماعت میں. اب ہم میں سے کتنے والدین ہیں کہ جن کے بچے 9ویں یا 10ویں جماعت میں پڑھتے ہیں ان کے بیگ میں قرآن مجید موجود ہے. فزکس بایو کیمسٹری اور میتھ اردو مطالعہ پاکستان ان تمام کتابوں کی ٹیوشن تو رکھی ہوئی ہے. قرآن مجید کی ٹیوشن کتنی جگہوں میں رکھی ہوئی ہے. قرآن پڑھنے کے لیے کس اکیڈمی میں بھیجتے ہو اور اسلامیات کے ساتھ ہمارے بچوں کا سلوک کرنا کیا ہے. اسلامیات لازمی سورۃ الانفال سورۃ الاحزاب سورۃ الممتحنہ یہ 3 سورتیں ہیں. سلوک کرنا کیا ہے. نہ ماں باپ پوچھتے ہیں نہ بچے بتاتے ہیں. اسلام ہمارا دین ہے ہمیں اسلام آتا ہے. اور جب بچہ اسلامیات کا آتا ہے تو پھر سارے بچوں میں پاس ہو جاتا ہے. اسلامیات کے پرچے میں سے آ جاتا ہے. ان
اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس قوم کا حال یہ ہے، پھر وہ قوم کہے ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا۔ آئیے المیہ ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ سلوک کیا کیا۔ تاطون سے لایا جاتا ہوں کہ قرآن کی فریاد ماہر القادری نے کئی سال پہلے لکھی تھی۔ تاطون سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ اور قرآن حافظ آپ کو ایک فکرہ لکھا ہے، اس بزم میں مجھ کو بار نہیں، اس بزم کس مجلس میں میری خون نہیں، پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ ہم نے قرآن کے ساتھ ضرور کیا کیا ہے؟ یہ قرآن کلام اللہ ہے، یہ قرآن کلام حکیم ہے، یہ قرآن الفرقان ہے۔ حق اور باطل کے درمیان اگر آج بھی فرق کرنا چاہتے ہو تو قرآن کی روشنی میں فرق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ذریعے حق اور باطل کو پہچانا جا سکے۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ قرآن سامنے پڑا ہو، کور کر کے اس قرآن کی طرف گزرنا نہیں، لیکن ہم نے یہ نہ جانا کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے سود چھوڑ دو ورنہ فَأْتَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ جب ڈگریاں پکڑ کے یہ 3 مرتبہ قرآن کریم پڑھا ہوا ڈگریاں پکڑ کے بینک کی نوکری ڈھونڈتا ہے، اللہ کے ساتھ جنگ کی نوکری ڈھونڈتا ہے، تو سمجھ لیجیے ایسی قوم صرف زوال کے ابتدائی دن نہیں، زوال کی انتہا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے کی غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن حکیم کو سینے سے لگا تو دیا ہے، اب اس قرآن کو اپنی ذات پر اللہ ہمیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر غور و فکر